بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی 3 آیات کی ہم تفسیر کر چکے ہیں۔ آج ہم چوتھی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ کہ وہ ایمان لائیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اچھا، یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ متقیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے 3 اوصاف پڑھے۔ وہ لوگ جو بالغیب بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان لائیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اترا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد کے نزول کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اترا۔ اس سے ہمیں کس چیز کی دلیل ملتی ہے؟ واضح روشن دلیل ملتی ہے ختم نبوت کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے لیے جو اترنا تھا، آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ وہ مومنین جو اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور انبیاء پہ جو وحی نازل ہوتی رہی اور قرآن پاک پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ما انزل علیک سے مراد قرآن پاک ہے اور پوری شریعت بھی ہے۔ جس طرح قرآن پاک پر ہم مسلمان کا، مومن کا ایمان لانا بہت ضروری ہے، اس طرح سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ البتہ جو سابقہ کتابوں میں احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ہیں، ان پر عمل درست نہیں ہے، مگر ان پہ پھر بھی ہمارا ایمان بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، اور اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، لیکن ہم اس کی طرف نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اب ہمارا قبلہ جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں اتارے گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی بہت سارے علوم دیے گئے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، مشرکین جو تھے وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے بہت تردد کا شکار تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جو مر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس کی ہڈیوں کو جوڑیں گے، وہ تو مٹی میں مل گئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے اس چیز کو بڑے خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب مومن جو ہے ان کا ایک کامل یقین ہے، ہم لوگ اس چیز پہ مکمل ایک یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے، اس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم لوگوں کا پکا عقیدہ ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے۔ تو متقیوں میں ایک صرف ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ یوم آخرت پہ کامل یقین رکھتے ہیں۔ اب آگے آتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچے ہیں، وہی فلاح ان کو ملی ہے۔ کون سے لوگ؟ جن کی ہم نے 5 صفات جو پیچھے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کون تھا؟ جو بالغیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا کیا تھا؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا تھا جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پہلے جو بھی کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، فلاح جو ہے وہ کسی عارضی یا ادھوری کامیابی کو نہیں کہتے۔ اب کوئی کسی ایونٹ کو کوئی ون کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاح پا گیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ جیت گیا۔ فلاح جو ہے وہ ایک مکمل کامیابی ہے جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ جس طرح کہ اب حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی دفعہ بلاتے ہیں۔ ہر نماز اذان میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاح کی طرف ہو۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں فلاح ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلاح رکھی ہوئی ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ قرآن پاک تو پھر صرف ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ بھئی جو ایمان لائے ہیں، جن میں یہ
قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ہدایت اتارا ہے نا، سب کے لیے، لیکن یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو متقی ہیں، جن کے یہ اوصاف ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی تو سب کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن کچھ جو تھے وہ ان پہ ایمان رکھتے تھے اور کچھ جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ ان کے لیے نبی تھے اور کچھ کے لیے نہیں تھے۔ اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ سب کے لیے اتارا گیا، لیکن جو لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے پھر فلاح کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، اگلی آیت آتی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کافر ہیں انہیں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب یہ آیت جو ہے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں، اس لیے ان کے حق میں اللہ کی مخالفت سے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، ایمان لے آؤ، ان کو بتانا نہ بتانا کوئی فائدہ نہیں، انہیں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسکین ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ نے غم زدہ نہیں ہونا، مطلب آپ نے تو ان کو پورا حق اللہ پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے نا، لیکن وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم مانیں اس چیز کو، چاہے وہ جانتے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، لیکن وہ اس اپنی کفر کی جو روش ہے اس پر ڈٹے ہوئے۔ جس طرح انسان جو ہے وہ جسمانی صحت کے اصولوں کو لگاتار توڑتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ مسائل کا شکار ہوتا ہے، معدے کے مسائل، جگر کے مسائل۔ اسی طرح روحانی صحت کے بھی کچھ اصول ہیں جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشو و نما پاتے ہیں، اور اگر ان کی پابندی نہ کی جائے تو وہ قوتیں بھی ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ دل سے پھر اللہ تعالیٰ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ اب آنکھیں ہماری دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان ہمارے سنتے ہیں لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اسی کیفیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ حق جان لینے کے باوجود وہ اس سے مسلسل انکار کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر بھی جو ہے وہ پٹی بن چکی ہے۔ یہ اگلی آیت میں مطلب ہے کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی مسلسل کفرانہ روش کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ وہ حق کو جانتے بھی تھے لیکن وہ حق کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب ان کو پہلے اس چیز سے محروم نہیں رکھا گیا تھا کہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکیں، لیکن کیونکہ وہ ایک چیز سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے، اپنی ضد پہ ہٹ درمی پہ ڈٹے ہوئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ جیسے کہ ارشاد ہوا ہے کہ ان کے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دل پہلے سے مہر شدہ نہ تھے بلکہ ان کے مسلسل کفر اور انکار کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اب ایک اور جگہ پہ بھی ارشاد ہے کہ جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کوئی کپڑا ہے اگر وہ گندا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے رہیں، ڈسٹنگ کے لیے کرتے رہیں، ہم اس کو دھوئیں نہ تو اس کے اوپر میل جم جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے جو کرتوت تھے، کالے سیاہ کرتوت تھے، تو وہ میل ان کے دلوں پر جمتا گیا، وہ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہ جو آیات تھیں یہ کفار کے لیے تھیں۔ اب آ جاتے ہیں منافقین کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ اب یہ آیات منافقین کے لیے جو ظاہری طور پہ تو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن باطن میں کافر تھے، یعنی کلمہ پڑھا، اسلام کے مدعی ہوئے، نماز روزہ ادا کیا، لیکن وہ ان کے جو دل تھے وہ اندر سے کفرانہ تھے۔ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ دل سے ظاہری طور پہ کرو، اس کے لیے دل سے نیت کرنا پڑتی ہے۔ اب کیا فائدہ ہے کہ دل سے وہ منکر اور ظاہری طور پہ وہ شو کر رہا ہو۔ تو اس دور میں کئی ایسے لوگ تھے جو دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس کے علاوہ وہ حاصل جو کھلے عام اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس چیز سے عاجز تھے،
تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر ان کے خلاف سازشیں کرنا چاہتے تھے۔ اب جس طرح سورہ منافقون میں بھی واضح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے۔ دیکھیں یہ منافق جو ہے نا وہ بس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کر کے کیا کر لیں گے، دھوکہ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کو کوئی دھوکہ، اللہ پاک کو دھوکہ دے سکے؟ وہ تو ہمارے دلوں کے اندر تک ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اب دیکھیں دھوکہ کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دھوکہ کیا ہے؟ اب دھوکہ یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ ظاہر کریں کہ آپ اس کے دوست ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، لیکن آپ کی نیت کچھ اور ہے، آپ کے دل میں کچھ اور بات ہے۔ یہ منافقوں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، لیکن اصلیت یہ ہے کہ ان کو اپنی کوئی غرض ہے، ان کا اپنا ہی کوئی مقصد ہے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کی مثال بہت سب سے بڑی میرے خیال میں ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف منتقل ہوئے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو مدینہ کا بادشاہ لوگ ماننا شروع ہو گئے تھے۔ اب سمجھیں اس کا تخت بھی تیار کر لیا گیا تھا، وہ پوری طرح تیار تھا کہ اب میری حکومت ہوگی، لیکن لوگ تو آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے کے منتظر تھے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینے کے بادشاہ تو وہ بن جائیں گے۔ اب عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا۔ اب اس نے کہا کہ ایک طرح سے تو میں سمجھے الیکشن بھی جیت چکا تھا، لیکن ایک دم سے سب چلا گیا، اس کے ساتھی بھی بکھر گئے ہیں۔ اب اس کو یہ پتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ کھل کر نہیں کر سکوں گا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو اس نے منافقت سے کام لیا، اس نے کیا کیا کہ مجھے سوچا کہ مجھے ان کے ساتھ مل جانا چاہیے، کوئی نہ کوئی فائدہ تو مل جائے گا، ان کے اندر گھس کر ان کو نقصان پہنچا لوں گا۔ اب باہر سے تو وہ مخالفت کر نہیں سکتا تھا، اس کے اندر اتنا نہیں تھا کہ وہ مخالفت کر سکے۔ اب اس نے سوچا کہ میں ان کے اندر گھس کے گیا تو کوئی ایسا فساد پیدا کروں گا، یہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیں، پھر میری حکومت واپس آ جائے گی۔ لیکن اب یہ نیت اس کی اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ اور اس کے جو ایمان والے میں ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطاب کرنا ہوتا تھا یا نماز کے بعد کوئی خطبہ دینا ہوتا تھا، وہ بڑا عبداللہ بن ابی جو تھا وہ فوراً کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، لوگوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ نہ بھی کہے تو لوگ تو سننے کو تیار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، لیکن اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ چلو اسی طرح میں منافقت کر کے میرا کہیں نہ کہیں تو میں آگے ہوں گا نا، لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جاؤں گا۔ اب وہ ایسا دکھا رہا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، لیکن اندر اس کے دل میں تو اور بات تھی۔ جیسے اب وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی صف میں ہوتا تھا، لیکن بدر اور احد میں اس کی منافقت واضح ہو گئی تھی۔ اب اس نے احد میں کیا کیا تھا، وہ اپنے 300 بندے لے کر آیا تھا۔ تو جب وہ میدان میں پہنچا تو اس نے 300 بندے لے کر واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ نا یہ لوگوں کو کہا کہ یہ جنگ جو ہے مشرک اور مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ تو ایویں تم لوگوں کو لڑوا رہے۔ اب وہ واپس لے گیا اور آپ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد جمعے کا خطبہ دیا تو سورہ ال عمران کی آیات نازل ہوئی تھی منافقوں کے بارے میں۔ اب ان آیات میں نا منافقوں کے لیے بہت بڑی سخت تنقید تھی، وعید تھی ان کے لیے۔ تو اب عبداللہ بن ابی جو ہے وہ پہلی صف میں بیٹھتا ہے، جو یہ آیات پڑھی گئی منافقوں کے بارے میں تو اس کو بڑا غصہ آیا، وہ اٹھ کر چل پڑا۔ جب مسجد سے باہر جا رہا ہے، اب لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ جا رہا ہے دھکم پیل کر کے لوگوں کو بڑے غصے۔ تو لوگوں کو دھوکہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، اللہ پاک کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مطلب وہ اس نے منافقت کی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر دیتا ہے۔ اب کسی نے عبداللہ کو یہ تو نہیں کہتے کہ یہ منافق ہے، لیکن اس نے خود ہی ظاہر کر دیا اپنے عمل سے۔
ہم دلوں کے حال نہیں جانتے، یہ تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے نا۔ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ اور اس کے ایمان والوں کو اور اس کے رسول کو دھوکہ دے دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی آیات منافقوں کے بارے میں اتاری، تو وہی بات ہے، چوٹ کی داڑھی میں نہیں کہا تھا، وہ فوراً سے اٹھ کے چلا گیا کہ یہ تو بھئی میں تو ایکسپوز ہو گیا ہوں۔ لیکن اب دیکھیں دلوں کے حال تو وہ اللہ ہی جانتا ہے نا، کوئی اور تو نہیں جانتا۔ جس طرح ایک عورت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور اس نے زنا کا اعتراف کیا اور اس نے کہا کہ مجھے سزا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹال مٹول کی، لیکن وہ بار بار اصرار کرتی رہی۔ تو جب اس کو اپنی ہی خواہش پر سزا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی توبہ ایسی تھی کہ پورے مدینے کا شہر معاف کیا جا سکتا ہے۔ تو دلوں کے راز جو ہے وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اب اس کی کوشش جاری رہے گی، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ وہ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں خدا کی اللہ کی ذات سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور مطلب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تم کیا سمجھتا کہ وہ مجھے دھوکہ دے دے گا یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ہم لوگ منافقت، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، ہم منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا لوگوں کو دھوکہ دے دیا ہے اور بس ہم تو اپنا کام نکلوانا تھا۔ لیکن سوچیں کہ اللہ کی ذات جو ہے، وہ اللہ کی ذات جو اوپر بیٹھی ہے، وہ تو سب جانتی ہے نا۔ اس کو تو ہم لوگوں کو تو دھوکہ بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہم اپنی نیت چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے اس عمل کے پیچھے ہماری کیا نیت ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں منافقت سے بچا، ہمیں کبھی ہماری نیتوں جو ہوں ہمارا عمل بھی وہی ہو، دوسروں اپنے فائدے کے لیے کبھی ہم دوسروں کو استعمال نہ کریں، اپنے فائدے کے لیے ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم ایسا کر لیں، ظاہری کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو۔ اور کیا کہتے ہیں وہ کہ مگر وہ ظلم کرتے ہیں، فریب دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور انہیں شعور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے کے نہ بڑا کمال کر لیا، لیکن وہ تو بڑا نقصان اپنا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 تک کر لی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اگلا سٹارٹ کریں گے۔ آج ہم نے کس کی کیا پڑھا، پہلے ہم نے متقیوں کی صفت پڑھی، ساری کمپلیٹ ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم نے کفار کی روش پڑھی کہ کفار جو تھے ان کیا تھا، ان کا کیا روش تھی، کفرانہ روش تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی تھی کہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی اس سے ہٹ نہیں رہے تھے، وہ اس کو مان نہیں رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا منافقین جو ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے تھے۔ تو آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ، کسی کے لیے نیت آپ کی کچھ اور ہوتی ہے، آپ کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ میں نے دھوکہ دے دیا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کی نیت چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو آج سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا ہے، جو آپ کا عمل ہو وہی آپ کی نیت ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیات کو ہم آگے نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔